بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، پھر دشمنی کیسے کریں گے؟ کیا وہ مختار شاہ کے دماغ میں نہیں گئے ہوں گے؟ فرض کرو وہ مختار شاہ کی خیریت معلوم کرنے گئے ہوں، ایسے وقت اس کے چور خیالات نے انہیں ہمارے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہو۔ ہم پچھلے دنوں مختار شاہ کی طرف سے غافل رہے تھے، وہ تو ہماری مصروفیت نے ہمیں اس سے دور رکھا تھا۔ جب ہم اسے ڈھیل دیتے ہیں تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے، شراب پینے لگتا ہے۔ فہمی اور علی اس کے نشے کے دوران میں آئے ہوں گے تو اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی ہوگی۔ ہاں، بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کی بے خبری سے ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا اور وہ پہنچ چکا ہے۔ وہ دونوں خیال خوانے کی پرواز کرتے ہوئے مختار شاہ کے دماغ میں آئے، اسے مخاطب کیے بغیر چپ چاپ اس کے خیالات پڑھنے لگے۔ اگر فہمی اور علی اس کے اندر آنے کے بعد اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے تو مختار شاہ کے خیالات ان دونوں لارڈز کو ان کی آمد کے بارے میں ضرور بتا دیتے۔ وہ خود ہی بے خبر تھا، اس لیے اس کے خیالات نے ان لارڈز کو یہی بتایا کہ وہ اب تک اس کے دماغ میں نہیں آئے ہیں۔ لارڈ ون نے اسے مخاطب کیا، مختار شاہ، ہم بہت زیادہ مصروفیات کے باعث تمہارے پاس نہ آ سکے، لیکن تمہیں تو آنا چاہیے تھا۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن زیبا کے مل جانے سے مجھے اتنی خوشیاں ملنے لگیں کہ میں ساری دنیا سے اور اپنے آپ سے بھی غافل ہو گیا۔ تمہاری غفلت کے دوران میں فہمی اور علی نے چوری چھپے تمہارے خیالات پڑے ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ اگر آتے تو مجھے سکندر ثانی سمجھ کر ضرور مخاطب کرتے۔ صرف تمہاری شراب نوشی نے ہی انہیں یہ سمجھا دیا ہوگا کہ تم سکندر ثانی نہیں مختار شاہ ہو۔ تمہاری شراب نے تمہارا تمام جھوٹ اور فریب کھول دیا ہوگا۔ لارڈ ٹو نے کہا، تمہیں پتا ہے سرحدی علاقے میں ہمارے جتنے گودام تھے وہ سب تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ جاؤ اور خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرو، تمہیں ابھی معلوم ہوگا کہ ہم اربوں روپے کا نقصان اٹھا چکے ہیں اور اتنا بڑا نقصان فرحاد کی فیملی والے ہی پہنچا سکتے ہیں۔ کیا اور کوئی دشمن ان سے زیادہ زبردست ہو سکتا ہے؟ مختار شاہ نے کہا، واقعی ہمارے خلاف اتنی بڑی جرأت کرنے والا کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ اب یہ ماننا پڑے گا کہ فہمی اور علی کو آپ دونوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے، اور ایسا تمہاری بے پرواہی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے سر ہلا کر کہا، اگر فہمی اور علی نے ایسی تباہی مچائی ہے تو پھر انہوں نے میرے ذریعے آپ لوگوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی ہوں گی۔ لارڈ ون نے کہا، جب وہ ہمارے خفیہ گوداموں تک پہنچ چکے ہیں تو ہماری خفیہ رہائش گاہ کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ مختار شاہ نے کہا، آپ دونوں اپنی رہائش گاہیں بدل دیں، تم ہمیں مشورہ نہ دو، تم نے ہمیں بری طرح ڈبو دیا ہے، اب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ میں تو وہی کرتا رہتا ہوں جو آپ لوگ کہتے ہیں۔ آج رات پیو گے وہ آج بھی تمہارے اندر آئیں گے، ایسے وقت ہم ان سے باتیں کریں گے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، رات آئی، شراب اور شباب کی خواہشات نے انگڑائی لی اور وہ بوتل کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں لارڈز نہ کہتے تب بھی پینے کا عادی تھا، اس لیے پینے لگا۔ فہمی اور علی بھی اس کے دماغ میں آنے جانے لگے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ مختار شاہ کے ذریعے کسی طرح ان دونوں لارڈز کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے۔ ان کے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے وہ اس کی کھوپڑی میں آتے رہتے تھے۔ وہ اس رات بھی آئے۔ اس بار فہمی نے اسے مخاطب کیا، مختار شاہ، تو نے ہمیں بڑا زبردست دھوکہ دیا تھا، ہماری نظروں میں سکندر ثانی بن کر تو نے اپنی موت کو ٹال دیا تھا، اب تیری موت ٹلنے والی نہیں ہے۔ پھر مختار شاہ نے اپنے اندر علی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، آج سے 2 دن پہلے ہی مر جاتا، تو فہمی کے والد کا قاتل ہے۔ فہمی تجھے مار ڈالنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا کیونکہ ہم تیرے ذریعے ان دونوں لاٹ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ فہمی نے کہا، اور ہم پہنچ گئے، ہم نے ان کے تمام گوداموں کو تباہ کر دیا ہے، ان دونوں نے اپنی رہائش گاہ بدل دی ہے، ہم سے چھپتے پھر رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ہم ان کی ہر نئی پناہ گاہ سے واقف ہو جاتے ہیں۔ علی نے کہا، ان کا ایک لاڈ ہمیں قتل کرنے آیا تھا اور وہ حرام موت مارا گیا، کل صبح تک وہ دونوں بھی اپنے ساتھی کی طرح حرام موت مریں گے۔ ہم ان دونوں کی موجودہ رہائش گاہ تک پہنچنے کے بعد اس کی بات ادھوری رہ گئی، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے پکارا، فہمی جلدی آؤ۔ فہمی کی آواز سنائی دی، وہ پریشان ہو کر بول رہی تھی، میں آ رہی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہاری کوٹھی میں دشمن گھس آئے ہیں؟ فکر نہ کرو، میں ابھی پہنچ رہی ہوں۔ پھر مختار شاہ کے دماغ میں خاموشی چھا گئی، صاف ظاہر تھا کہ علی کی مدد کے لیے فہمی چلی گئی ہے۔ وہ دونوں لارڈز مختار شاہ کے اندر بڑی دیر سے چھپے ہوئے تھے اور فہمی اور علی کی باتیں سن رہے تھے۔ علی کی چیخ سے صاف سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے۔ فہمی اس سے کہیں تھی، اس کی مدد کے لیے
دوڑتی چلی گئی ہے۔ ان دونوں لارڈز کے لیے یہ سنہری موقع تھا، وہ آسانی سے زخمی علی کے دماغ میں پہنچ سکتے تھے اور اس کے دماغی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ فوراً ہی خیال خانی کی پرواز کرتے ہوئے اس کے دماغ میں پہنچ گئے۔ چونکہ وہ زخمی تھا اس لیے انہیں اس کے اندر جگہ مل گئی۔ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ ایک کمرے کے فرش پر چاروں شانے چیت پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس کے چور خیالات پڑھنے لگے۔ پتہ چلا چند ڈاکو کوٹھی میں گھس آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے علی پر پیچھے سے حملہ کیا تھا، ایک رائفل کے کندے سے اس کے سر پر ضرب لگائی تھی۔ انہوں نے اس کے خیالات پڑھنے کے دوران میں فہمی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں کار تیزی سے ڈرائیو کرتی آ رہی ہوں، لیکن تمہیں اس کوٹھی میں نہیں رہنا چاہیے۔ مختار شاہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم وہاں زخمی پڑے ہو۔ وہ اپنے دونوں لارڈز کو تمہارا کام تمام کرنے کے لیے وہاں بھیج سکتا ہے۔ میں ابھی تمہیں اس کوٹھی سے لے جاؤں گی۔ دونوں لارڈز علی کی دماغی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ اس کے سر پر ایسی شدید ضرب لگائی گئی تھی کہ وہ کسی وقت بھی بے ہوش ہو سکتا تھا، لیکن ہوش میں رہنے کی کوشش کر رہا تھا اور کمزور سی سوچ میں کہہ رہا تھا، فہمی جلدی آؤ، میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ وہ آ رہی تھی لیکن دشمنوں کو بھی پر لگ گئے تھے۔ وہ بھی اپنی گاڑیوں میں جیسے اڑتے چلے آ رہے تھے۔ جس طرح اچانک علی کی شامت آ گئی تھی، اسی طرح دشمنوں کو اچانک کامیابی کی منزل مل گئی تھی۔ کامیابی کے لیے لازمی تھا کہ وہ فہمی سے پہلے اس کوٹھی میں پہنچ جائیں۔ اگر فہمی پہلے پہنچے گی تو پھر انہیں کبھی علی تک نہیں پہنچنے دے گی۔ دونوں لارڈز پیچھے نہیں رہ سکتے تھے، ایسا موقع انہیں پھر کبھی نہ ملتا۔ آخر وہی دونوں اپنے گارڈز کے ساتھ اس کوٹھی کے احاطے میں پہلے پہنچے۔ انہوں نے اپنے تینوں گارڈز کو حکم دیا کہ وہ کوٹھی کے اندر جائیں تاکہ دونوں لارڈز ان کے دماغوں میں رہ کر کوٹھی کے اندرونی حالات معلوم کر سکیں۔ وہ تینوں مسلح گارڈز کوٹھی کے اندر گئے۔ وہ دونوں باہر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک گارڈ کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایک شخص فرش پر اوندا پڑا ہے اور اس کے سر پر پچھلے حصے سے خون بہ رہا ہے۔ وہ دونوں خیال خوانی چھوڑ کر تیزی سے چلتے ہوئے کوٹھی کے اندر آئے۔ ایک کوریڈور سے گزر کر ڈرائنگ روم میں پہنچے، وہاں سے اس کمرے میں آئے جہاں مسلح گارڈز کے خیال کے مطابق علی فرش پر زخمی پڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں پہنچتے ٹھٹک گئے۔ فرش پر تینوں گارڈز زخمی پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ مسلح نہیں تھے اور نہ ہی وہاں علی نظر آ رہا تھا۔ ان کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ پلٹ کر باہر بھاگنا چاہتے تھے لیکن کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے دروازے کو پیٹا، دھکے مارے مگر وہ نہ کھلا۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ چوہے دان میں پھنس چکے ہیں۔ دونوں لارڈز کو یاد آیا کہ علی زخمی ہے۔ اس کے دماغ میں جا کر معلوم کر سکتے ہیں کہ انہیں ایک کمرے میں کس نے بند کیا ہے۔ وہ دونوں اس کے دماغ میں گئے، پھر حیران رہ گئے۔ علی اور فہمی ڈائننگ ٹیبل پر تھے، رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ لارڈ ون نے حیرانی سے پوچھا، تو زخمی نہیں ہو؟ وہ بولا، اس کوٹھی میں نہ ڈاکو آئے تھے اور نہ ہی کسی نے مجھے زخمی کیا تھا۔ فہمی، ہمارا ڈرامہ کیسا رہا؟ فہمی نے کہا، بہت خوب رہا، تم بہت اچھے اداکار ہو۔ تم نے زخمی ہونے اور کمزور ہونے کی ایکٹنگ اچھی کی ہے۔ یہ دھوکہ کھا گئے۔ ان کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آئی کہ جب زخمی ہو تو پھر خیال خوانی کے ذریعے مختار شاہ کے دماغ میں کیسے ہو؟ کوئی زخمی شخص خیال خوانی نہیں کر سکتا، لیکن خیال خوانی کے ذریعے مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ یہ تمہیں قتل کر ڈالنے کی دھن میں ہر پہلو پر غور نہ کر سکے، بیچارے۔ لارڈ ٹو نے پوچھا، کیا تم دونوں اسی کوٹھی میں ہو؟ ہاں، تمہارے ساتھ والے کمرے میں ہیں۔ ہم ابھی آئیں گے، لیکن ہمارے آنے سے پہلے اپنے ہتھیار کھڑکی سے باہر پھینک دو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ فہمی کسی دوسری جگہ نہیں تھی، اسی کوٹھی میں علی کے ساتھ تھی اور اس کوٹھی میں ڈاکو نہیں آئے تھے۔ انہوں نے ڈرامہ اس خوبصورتی سے کیا تھا کہ دونوں لارڈ دھوکہ کھا کر وہاں آ کر ایک کمرے میں قید ہو گئے تھے۔ زیر زمین دنیا میں طرح طرح کے جرائم ہوتے ہیں، مختلف سینڈیکیٹس اور تنظیمیں سرگرم عمل رہتی ہیں۔ ان سب کے سربراہ اپنی الگ الگ بادشاہت قائم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے خطرناک اور ناقابل شکست ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک کی پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے جاسوس بھی انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ انٹرپول کے جاسوس بھی کئی برسوں سے ان تین لارڈز تک پہنچنا اور ان کی ڈرگ مافیا کو تباہ کر دینا چاہتے تھے، لیکن وہ ان تینوں تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ پارس اور علی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب دشمنوں کا سراغ نہیں ملتا تھا اور وہ روپوش رہ کر بہت بڑا چیلنج بنتے رہتے تھے، تو ایسے وقت میں وہ اپنی حکمت عملی سے دشمنوں کو اس طرح مجبور کرتے تھے کہ وہ بے اختیار اپنے خفیہ اڈوں سے نکل آتے تھے۔ سانپ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، صرف بین بجاؤ تو بل سے باہر آتے ہیں، یا پھر بل کے سامنے آ کر جلا دی جائے تو پریشان ہو کر تمام خطرات بھول کر نکل آتے ہیں۔ دونوں لارڈز بھی فہمی اور علی کو کبھی اپنی خفیہ پناہ گاہ تک
پہنچنے نہ دیتے۔ انہیں زیر زمین چھپ کر رہنے میں مہارت حاصل تھی۔ وہ جس طرح انٹرپول کے سراغر سانوں کو برسوں سے پریشان کرتے رہے تھے، اسی طرح وہ پتہ نہیں کتنی مدت تک فہمی اور علی کو بیچ تکنی کا ناچ نچاتے رہتے، اور علی ناچنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے بڑی حکمت عملی سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک ڈرامہ پلے کیا تھا اور انہیں اپنے بنائے ہوئے چوہے دان میں آ کر پھنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دونوں لارڈز اپنی اپنی گن لیے بند کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں بچ نکلنے کی تھوڑی سی امید تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے خطرناک تنظیم کے سربراہ کو بتایا تھا کہ ان کے تمام گودام کس نے تباہ کیے ہیں اور کس طرح انہیں کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے۔ فہمی اور علی اتنے خطرناک ہیں کہ ان لارڈز کی ڈرگ مافیا کو تباہ کر دینے کے بعد دوسری زیر زمین تنظیموں کو بھی برباد کرنے کے منصوبوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ اس دوسری تنظیم کے سربراہ کا نام جی کاک تھا۔ وہ عالمی سطح پر انسانی آنکھیں، دل اور گردے بیچنے کا وسیع دھندا کرتا تھا۔ جی کاک ان لارڈز کے ذریعے علی کا ذکر سن کر کھٹک گیا تھا اور یہ سمجھ گیا تھا کہ جب فرحاد علی تیمور کا ایک بیٹا زیر زمین سرگرمیوں تک پہنچ گیا ہے تو اب اس فیملی کے دوسرے افراد بھی ان کی شہ رگوں تک پہنچتے رہیں گے۔ ان خطرات کو بڑھنے سے پہلے انہیں روکنے اور ختم کرنے کی احتیاطی تدابیر کرنا لازمی تھا۔ جی کاک نے ان لارڈ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس خطرے کو پھیلنے سے پہلے کچل دے گا، کیونکہ وہ خطرہ ایک کے لیے نہیں سب کے لیے تھا۔ وہ دونوں لارڈز بند کمرے میں پر امید تھے کہ وہاں سے فرار ہونے میں جی کاک ان کی مدد کرے گا۔ لارڈز ون نے خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا، ہیلو جی کاک، جب تک ہم اس کوٹھی کے باہر تھے تم ہمارے دماغ میں رہے، اس کے بعد کہاں گم ہو گئے؟ میں اپنے ایک معاملے میں مصروف ہو گیا ہوں، اس کے باوجود تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ ایسا ویسا مسئلہ نہیں، زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ہم علی کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ لارڈ ٹو نے کہا، اس نے ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، یہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی کاک نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ تو بری طرح زخمی ہو کر بے ہوش ہونے والا تھا۔ نہ وہ زخمی تھا نہ وہ بے ہوش ہونے والا تھا، اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک ڈرامہ پلے کیا تھا۔ اس وقت بھی اس کے دماغ میں تھے۔ علی نے جس طرح اچانک چیخ ماری اور شدید زخمی ہونے کی ایکٹنگ کی تھی، اسے تم بھی دھوکہ کھا گئے ہو۔ جی کاک نے کہا، تعجب ہے، اس کے چور خیالات کہہ رہے تھے کہ واقعی ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا ہے اور وہ بے ہوش ہونے کی حد تک زخمی ہو چکا ہے، جبکہ چور خیالات نہیں کہتے، جو سچ ہوتا ہے وہی اگلتے ہیں۔ فرحاد کے خاندان والوں کا یہی کمال ہے، وہ اپنے چور خیالات کے ذریعے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے کیسے خطرناک انداز میں دھوکے دیتے ہیں۔ فی الحال تو یہ سوچنا ہے کہ ان سے جان کیسے چھوٹے گی۔ جی کاک نے پوچھا، تم دونوں کو وہاں ایک ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا کیا؟ اتنا بھی نہ سوچا کہ برا وقت آئے گا تو ایک ساتھ پھنسو گے؟ برا وقت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے اور تم نے دیکھا تھا کہ علی پر نیم بے ہوشی طاری تھی، فہمی اس سے تھی۔ ہم بے ہوش ہونے والے کو گولی مار کر اس تنہا لڑکی سے نمٹ سکتے تھے۔ تم خود گواہ ہو کہ ہمارے لیے یہ بازی جیت لینا آسان تھا۔ جی کاک نے کہا، ہاں میں بھی مطمئن ہو گیا تھا، اسی لیے تمہارے دماغ سے چلا گیا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا فائر کر کے دروازے کا لاک نہیں توڑ سکو گے؟ ان دونوں نے دروازے کی طرف رخ کیا، پھر اپنی اپنی گن سے دروازے کے لاک پر فائر کرنے لگے۔ اس کے بعد دروازے پر لاتیں ماری، لیکن وہ نہ کھلا، وہ لاک نہیں تھا، باہر سے چٹکنی چڑھائی گئی تھی۔ ان کی ناکام کوششوں کے بعد ذرا دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک سائلنسر لگے ہوئے دو ریوالوروں سے دو گولیاں چلیں۔ دونوں لارڈ کے حلق سے چیخیں نکلی، ان کے ہاتھ سے گنیں ٹوٹ گئیں۔ وہ دونوں اپنا ایک ایک زخمی بازو تھام کر لڑکھڑاتے ہوئے پلٹ گئے۔ فہمی اور علی کھڑکی کے پاس سائلنسر لگے ہوئے ریوالوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ علی نے کہا، تم نے ہمارے حکم کے مطابق ہتھیار نہیں پھینکے، دیکھو وہ خود ہی تمہارے ہاتھوں سے گر گئے ہیں، اور اب زخمی ہونے کے باعث تم ہمیں اپنے دماغ میں آنے سے نہیں روک سکو گے۔ فہمی اور علی نے ان کے دماغوں میں پہنچ کر پوچھا، کیا ہمیں روک سکتے ہو؟ وہ دونوں سہمے ہوئے تھے، ایک کے اندر فہمی اور دوسرے کے اندر علی تھا۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کے اندر موت سما گئی ہے، اب زندگی انہیں خیرات میں بھی نہیں ملے گی۔ لارڈ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مسٹر جی کاک، ہمیں کسی طرح یہاں سے نکالو۔ جی کاک نے کہا، پہلے تو وہاں سے نکلنے کا مسئلہ تھا، اب تو ان دونوں کو تمہارے اندر سے نکالنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، انہیں کیسے نکالا جائے گا؟ ایک لارڈ نے عاجزی سے کہا، مسٹر علی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے سمجھوتا کر لیں، ہم آپ کی
बड़ी से बड़ी शराइत मान लेंगे। दूसरे ने कहा हमारी सारी जिंदगी आपके ताबेदार बनकर रहेंगे और आपकी तवक्कुआत से ज्यादा आपके काम आते रहेंगे। अली ने पूछा क्या वाकई हमारे ताबेदार बनकर रहोगे? जी काग ने कहा ये दोनों फंस गए हैं, तुम्हारे ताबेदार बनकर रहेंगे लेकिन मैं दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ, मेरी दोस्ती से तुम बेशुमार फवायद हासिल कर सकोगे। अली ने कहा मैं इन दोनों लॉर्ड से निमटने के बाद तुमसे ही दोस्ती करूंगा, पहले तुम मेरी दोस्ती का नमूना तो देख लो। फहमी ने इन दोनों से कहा ये तुम्हारे 3 गार्ड्स जख्मी पड़े हैं, इन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में यहाँ से ले जाओ। दरवाजा खोल दिया गया है। वो जख्मी गार्ड उठकर बैठ गए थे। लॉर्ड्स ने इन तीनों को सहारा दिया, फिर दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। दोनों लॉर्ड्स ने अपने अपने गार्ड्स को अपनी अपनी गाड़ी में बिठाया, फिर वहां से ड्राइव करते हुए जाने लगे। एक लॉर्ड ने कहा यकीन नहीं आ रहा है कि इतने मजबूत शिकंजे से रिहाई मिल गई है। फहमी ने कहा पहले तुम बंद कमरे में थे, अब खुली फजा में हो, तुम्हें रिहाई तो मिल चुकी है लेकिन निजात नहीं मिली है। तुम दोनों इस मुख्तार शाह की सरपरस्ती करते रहे जिसने मेरे अब कत्ल कराया था। अली ने कहा तुम दोनों ड्रग माफिया के सरबराह हो, सारी दुनिया में नशे का जहर फैला रहे हो, फिर तवक्को करते हो गिरफ्त में आने के बाद निजात मिल जाएगी। मीलों दूर तक जाने वाली नहर पानी से लबालब भरी हुई थी। वो दोनों नहर के साथ वाली सड़क पर तेजी से गाड़ियां ड्राइव कर रहे थे। फहमी और अली ने इन दोनों के दिमागों पर पूरी तरह कब्जा जमाया। इन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी थी। फिर अचानक दोनों लॉर्ड्स ने अपनी गाड़ियों के स्टीयरिंग को दाएं तरफ मोड़ा। वो दोनों तेज रफ्तार गाड़ियां यकबारगी घूमकर पुल की कमजोर रेलिंग को तोड़कर नहर में चली गईं। गार्ड चीखने लगे। दोनों लॉर्ड सांस रोककर गाड़ियों से निकलने की कोशिश करने लगे लेकिन फहमी और अली ने इन्हें निकलने नहीं दिया। पोरस के फरार होने के बाद ये मसला जेरे बहस था कि वो इलेक्ट्रॉनिक आलात की ज़द में आए बगैर किस तरह फरार हो गया था। पहले तो तमाम अमरीकी अकाबरीन ये यकीन से कहते रहे कि पोरस के पास नादीदा बनाने वाली गोलियां हैं, वो नादीदा बनकर आहनी सलाखों के पीछे से निकला होगा, मुसल्लह पहरेदारों के दरमियान से गुजरता गया होगा। नादीदा बनने वाले आईने में नजर नहीं आते, कैमरे की आंख भी नहीं देख सकती, इसीलिए पोरस इलेक्ट्रॉनिक आलात की ज़द में ना सका। खुफिया वीडियो कैमरे इसे टीवी स्क्रीन पर ना दिखा सके। इतने सख्त पहरे के बावजूद वो आसानी से फरार हो गया। जब इस खास जेल खाने का अच्छी तरह मुआयना किया गया और एक एक बात की इंक्वायरी की गई तो पता चला पोरस ने चंद सिपाहियों को हलाक करते ही मेन स्विच ऑफ कर दिया था। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात को आर्जी तौर पर नकारा बना दिया था। अगर वो नादीदा बनकर फरार होता तो ना सिपाहियों की नजरों में आता और ना ही इन्हें हलाक करता। इंक्वायरी से साबित हुआ कि इसके पास नादीदा बनाने वाली गोलियां नहीं थीं। वो सिपाहियों से मुकाबला करता हुआ तमाम अहम आलात को नकारा बनाता हुआ बड़ी हिकमत अमली से निकल भागा था। बाद में पारस ने भी कायल होकर सोनिया से कहा मामा हम पोरस के मुताल्लिक गलत सोच रहे थे, इसके पास नादीदा बनाने वाली गोलियां नहीं हैं। वो बाकायदा जदोजहद करता हुआ जेल से फरार हुआ था। अमरीकी सुराग रसानों की रिपोर्ट के मुताबिक इसने तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात को नकारा बना दिया था। सिपाहियों की हलाकत भी इस बात का सबूत है, इसने मुकाबला करके रिहाई हासिल की है। सोनिया ने कहा फिर तो वो बाकमाल है, तुम्हारा सिर्फ हम शक्ल ही नहीं तुम्हारी तरह ज़हीन और चालाक भी है। मैं हैरान होंगे दोनों कैसे कुदरती तौर पर एक जैसे हो गए। पारस ने कहा मैंने अभी तक इस पर तवज्जो नहीं दी है, यही सोचा था कि ऐसे कई आते जाते रहते हैं, नकालों के अंदर जो खोखलापन होता है वो जल्द ही जाहिर हो जाता है, लेकिन पोरस ने साबित कर दिया है कि वो नकाल नहीं है, इसे कुदरती तौर पर मेरी ही तरह जहानत मिली है। सोनिया ने कहा वो जैसा ज़हीन और हाजिर दिमाग है इसी के मुताबिक अगर मुस्बत किरदार का मुजाहरा करता रहेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर वो मनफी ख्यालात जाहिर करेगा तो फिर टेलीपैथी की दुनिया में एक और शैतान का इजाफा हो जाएगा और ये इसके हक में भी बुरा होगा। हम देखेंगे कि आइंदा वो किस करवट बैठता है। मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। आजकल वाशिंगटन में हो? जी हाँ, अब मैं न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ। बिली डोना आ रही है, इसे रिसीव करूँगा। पारस दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया और पोरस के मुताल्लिक सोचने लगा। अब वो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। पोरस इसके नाम से कैसी कैसी वारदातें कर सकता था। इन तमाम पहलुओं पर वो संजीदगी से गौर करने लगा। इसमें शुबा नहीं कि पोरस का फरार एक मम्मा बन गया था। इसके फरार होने के सिलसिले में तरह तरह की आरा कायम की गई थी। फिर सभी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि पोरस के पास नादीदा बनाने वाली गोलियां नहीं थी। वो बड़ी चालाकी और हिकमत
عملی سے وہاں سے نکل بھاگا تھا، لیکن وہ اتنا مکار تھا کہ جو کرتا تھا اس کے پیچھے اپنی مکاری ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ جیل سے فرار ہوتے وقت بھی اس نے یہی کیا، سب الجھا دیا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ نادیدہ بنانے والی گولیاں اس دنیا سے نابود ہو گئی ہیں۔ اتنا نادان بچہ نہیں تھا کہ ایسی غیر معمولی گولیاں اپنے پاس نہ رکھتا۔ اس نے اچھا خاصا ذخیرہ مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں چھپا کر رکھا تھا۔